بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انبیاء و مرسلین کے بعد اس دنیا کے اندر حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو آخری نبی بنا کر بھیجا، اور مسلمانوں کا شروع سے لے کے آخر تک یہی عقیدہ ہے کہ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا، حضور کے بعد کوئی نیا نبی آنا یہ ناممکن ہے، محال ہے۔ اور اگر کوئی اس بات کا عقیدہ رکھتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی نبی آ سکتا ہے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، کافر ہے۔ لیکن ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بہت سارے ادوار کے اندر نبوت کا دعویٰ ہوتا رہا اور مسلمانوں نے اس فتنے کو نیست و نابود کر دیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہی کے دور میں یمن کا ایک شخص تھا، اسود انسی، اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، اور لوگوں کو اس کے شر اور فساد سے بچانے کے لیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو حکم دیا کہ اس کو نیست و نابود کر دو، اس کو ختم کر دو۔ کچھ عرصے کے بعد نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب مرض وصال کے اندر تھے تو آپ نے غیب کی خبر دیتے ہوئے صحابہ کو بتایا کہ آج اسود انسی مارا گیا، اور اس کو قتل کرنے والا اسی کے خاندان سے، اسی کے اہل بیت سے ایک فیروز نامی شخص ہے۔ اور پھر فرمایا فاز فیروز، کہ جو فیروز ہے وہ کامیاب ہو گیا۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہی کے دور سے ہم دیکھتے ہیں تو نبوت کا جھوٹا دعویٰ اور کذاب پیدا ہونا شروع ہو گئے تھے، اور مسلمانوں نے اس فتنے کو ختم کر دیا۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آتا ہے تو آپ کے دور کے اندر بھی ایک شخص پیدا ہو گیا کہ جس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، مسیلمہ کذاب جس کا نام تھا۔ اب صحابہ کرام علیہ رضوان نے اس کے خلاف جنگ کی، جسے جنگ یمامہ کہا جاتا ہے۔ اب جنگ یمامہ کے اندر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی سربراہی کے اندر مسلمانوں کا، صحابہ کرام کا 24,000 کا لشکر یہ ترتیب پایا، اور سامنے مد مقابل جو مسلمہ کذاب کا لشکر تھا وہ 40,000 کا تھا۔ اور اس لشکر کے اندر اتنی خون ریزی ہوئی کہ مفکر اسلام حضرت شاہ تراب الحق قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی 10 سالہ مدنی زندگی کو ہم دیکھتے ہیں تو اس زندگی کے اندر 74 غزوات اور سرایا ہوئے ہیں، یعنی ٹوٹل 74 جنگیں ہوئی ہیں، 74۔ لیکن ان جنگوں کے اندر جو صحابہ شہید ہوئے ہیں ان کی تعداد 259 کے قریب آتی ہے۔ 259 کا ایک فگر بیان کیا جاتا ہے کہ جو ان جنگوں کے اندر صحابہ کرام شہید ہوئے تھے۔ 74 جنگیں ہوئی اور شہید ہونے والے کتنے صحابہ ہیں؟ 259۔ جبکہ جنگ یمامہ جو عقیدہ تحفظ ختم نبوت کے لیے جنگ کی گئی تھی، مسلمہ کذاب کے خلاف جنگ کی گئی تھی، اس جنگ کے اندر 24,000 کا لشکر تھا، اور 1200 صحابہ کرام اس جنگ کے اندر شہید ہوئے ہیں، اور تقریباً 700 صحابہ ایسے تھے جو حافظ اور قاری تھے۔ تو آپ فرماتے ہیں عقیدہ تحفظ ختم نبوت کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ 74 جنگیں ہوں تو 259 صحابہ کرام شہید ہوں، جبکہ جنگ یمامہ جو عقیدہ تحفظ ختم نبوت کے لیے لڑی گئی تھی، اس صرف ایک جنگ کے اندر اتنی خون ریزی ہوئی کہ 1200 صحابہ کرام شہید ہو گئے۔ صحابہ کرام نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر کے عقیدہ تحفظ ختم نبوت کو بچایا ہے، اور اس بات کو بتایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری نبی اگر کوئی ہیں تو وہ حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ آپ کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا۔ 7 ستمبر 1974 یہ ایک بہت ہی تاریخ ساز دن ہے، بہت ہی عظیم دن ہے کہ جس دن کے اندر ایک بہت بڑا کارنامہ سر انجام ہوا جو قیامت تک یاد رکھا جائے گا۔ عموماً لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ 7 ستمبر کو کیا ہوا تھا۔ لوگ پوچھتے بھی ہیں کہ 7 ستمبر کو ایسا کیا ہوا تھا کہ مسلمان اس کو بڑے جوش و ولولے کے ساتھ مناتے ہیں۔ تو 7 ستمبر 1974 کا دن یہ وہ دن ہے کہ جس دن کے اندر احمدی قادیانیوں اور لاہوری گروپ جو مرزئی تھے ان کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا تھا۔ اور یہ ایسا ہی نہیں ہوا تھا بلکہ اس کے پیچھے بہت ساری ڈیبیٹ ہوئی تھی، بحث مباحثے ہوئے تھے، بہت ساری جرا ہوئی تھی۔ مرزئی اور قادیانیوں کی طرف سے ان کے جو بڑے تھے وہ اسمبلی کے اندر آئے، انہوں نے ڈیبیٹ کی علماء اہل سنت کے ساتھ، اور اس ساری ڈیبیٹ اور بحث و مباحثہ کے بعد یہ طے پایا تھا کہ واقعی جو مرزئی اور قادیانی ہیں، جو مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی مانتے ہیں، یہ مسلمان نہیں ہیں بلکہ یہ غیر مسلم ہیں اور یہ اقلیت ہیں۔
لیکن اس کے اوپر بڑا پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ ہمیں پاکستان نے ہمارا حق نہیں دیا، جبکہ میں کہتا ہوں کہ آپ کو ایک حیثیت اگر کسی نے دی ہے تو وہ پاکستان ہے۔ وہ کیسے؟ کیونکہ پاکستان کے اس قانون سے پہلے آپ کی کوئی حیثیت نہیں تھی، نہ تو آپ مسلمان تھے نہ ہی اقلیت تھے۔ اس قانون کے بعد آپ کو ایک حیثیت دی گئی کہ جس طرح پاکستان کے اندر دوسری اقلیتیں رہتی ہیں، اسی طرح احمدی، قادیانی، مرزئی یہ بھی اقلیت ہیں اور اپنے حقوق کے ساتھ یہاں یہ رہ سکتے ہیں۔ تو 7 ستمبر 1974 کا یہ وہ دن تھا کہ جس دن مرزئی اور قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا، اور مسلمانوں کے لیے دن بڑا ہی اہمیت کا حامل ہے۔ تو مسلمان 7 ستمبر کو بڑے ہی جوش و ولولے کے ساتھ اس دن کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، کیونکہ یہ وہ دن ہے کہ جس دن کے اندر عقیدہ ختم نبوت کی جیت ہوئی تھی اور مرزئی اور قادیانیوں کی شکست فاش ہوئی تھی، جو قیامت تک ان کی ذلت اور رسوائی کا سبب بنتا رہے گا۔ تو اس دن کو خوب منانا بھی چاہیے، اور لوگوں کو اور اپنے بچوں کو اور اپنے متعلقہ لوگوں کو اس دن کی اہمیت بھی بتانی چاہیے۔ اور نبی کریم علیہ السلام کے بارے میں جو مسلمانوں کا شروع سے لے کے آخر تک عقیدہ ہے کہ حضور علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں۔ اگر آپ استاذ ہیں تو اپنے اسٹوڈنٹس کو، اگر آپ والدین ہیں تو اپنے بچوں کو، اپنے دوستوں کو، اپنے بہن بھائیوں کو اور اپنے عزیز رشتہ داروں کو، سب کو اس عقیدے کی اہمیت بھی بتائیے، اس عقیدے کی اہمیت کو اجاگر بھی کیجیے، اور اس دن کو خوب جوش و ولولے کے ساتھ منائیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہمیشہ اہل سنت کے نظریے کے اوپر قائم و دائم فرمائے۔ آمین بجاہ نبی۔